بیماری کا نقصان کا سبب بنتی ہیں، اور بیماری کے علاج کے لیے پھر علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیماری ہے وہ ایک برائی ہے، عیب ہے، بدصورتی ہے، اور صحت جو ہے وہ خوبصورتی ہے، اچھائی ہے، خوبی ہے۔ ہم کسی انسان کی ظاہری شکل کو دیکھ کر خوبصورت اس کو اس وقت کہتے ہیں جب اس کی آنکھ، اس کے کان، ناک، ہونٹ سب متناسب ہوں، سب جو ہیں وہ بیلنسڈ ہوں، فیچرز اس کے بیلنسڈ ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ شکل خوبصورت ہے، اوپر سے انسان خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اندرونی خوبصورتی حاصل کرنی ہے، حسن اخلاق کسی کو اگر حاصل کرنا ہے، تو انسان کے اندر باطنی طور پہ 4 قوتوں کا معتدل، متناسب، پروپورشنٹ ہونا ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق یہ 4 قوتیں ہیں انسان کے اندر۔ پہلی ہے قوت علم، پاور آف نالج۔ دوسری ہے قوت غضب، پاور آف پیشن۔ تیسری ہے قوت شہوت، ایپیٹائٹس۔ اور چوتھی ہے قوت عدل، جسٹس۔ جب ان میں توازن رہتا ہے تو انسان کا اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے۔ جب یہ 4 قوتیں غیر متوازن ہو جاتی ہیں، ڈس بیلنس ہو جاتی ہیں، ایکسٹریمز پر چلی جاتی ہیں، تو یہ اخلاقی بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ جس طرح جسمانی بیماری کا آغاز پہلے جسم کے اندر ہوتا ہے، پھر اس کے سمٹمز، اس کے علامات اوپر سے ظاہر ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح اخلاقی بیماریوں کا آغاز دل سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے علامات بری عادتوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ دل کو جسم اور روح دونوں کے لحاظ سے اہمیت حاصل ہے، اور مختلف زبانوں میں، ڈفرینٹ لینگویجز میں کسی کے رویے کو ظاہر کرنے کے لیے دل کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سنگ دل، رحم دل، دل کانپ گیا، دل چاہ رہا تھا، یوں ہی کہا جاتا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں ہارڈ ہارٹڈ، کولڈ ہارٹڈ، سافٹ ہارٹڈ، ہارٹ لیس، ہارٹ وینٹ آؤٹ، ہارٹ فیلٹ، تو دل کا ذکر کرتے ہیں۔ اسلام نے بھی اور قرآن نے دل کا بہت ذکر کیا ہے۔ روح کا گھر دل ہے۔ جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو دماغ کے بننے سے پہلے ہی دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر دل اور دماغ کے سارے رابطے، سارے کنیکشنز کاٹ بھی دیے جائیں، پھر بھی دل دھڑکتا رہتا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ سوچنے سمجھنے کا سارا کام صرف دماغ کا ہے، صرف برین جو ہے وہ سوچتا ہے، اس کے پاس تھاٹ پروسیس ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ دل بھی سوچتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا نا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن سوچتے نہیں۔ تو یہ محض استعارہ نہیں ہے، کوئی محاورہ، پروورب نہیں ہے دل کا سوچنا، بلکہ آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ واقعی دل سوچتا ہے اور دل سمجھتا ہے۔ دل کا اپنا ایک نروس سسٹم ہے۔ دل میں تقریباً 40,000 نیورونز موجود ہیں۔ دماغ دل کو پیغامات پہنچاتا ہے اور دل دماغ کو پیغامات پہنچاتا ہے، یعنی کہ 2 وے پروسیس ہے، 2 طرفہ رابطہ ہے دل اور دماغ کا۔ دل کی اپنی انٹیلیجنس ہے، دل کی اپنی ذہانت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ آگاہ ہو جاؤ، جسم میں ایک گوشت کی بوٹی ہے، اور جب وہ چیز ٹھیک رہتی ہے پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اس میں بگاڑ آ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، الا آگاہ ہو جاؤ، وہی القلب، وہ دل ہے۔ جب دل میں بگاڑ آتا ہے تو دماغ تک اس کا اثر جاتا ہے۔ انسان کی سوچ اور اس کے جذبے، تھاٹس اینڈ ایموشنز بیمار ہو جاتے ہیں، سک مائنڈ، سک ہارٹ۔ پھر رویے میں اس کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ہر بری عادت، ہر گناہ دراصل اس کا بیج کدھر ہے، اس کا سیڈ کہاں ہے، اوریجن کہاں ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بگڑی ہوئی سوچ یا بگڑے ہوئے جذبے سے ہوتا ہے۔ کوئی جذبہ جو پولیوٹ ہو گیا، ڈسٹارٹ ہو گیا، یا کوئی سوچ، کوئی تھاٹ
جو کہ ڈسٹارٹ ہو گئی، پولیوٹ ہو گئی، پروورٹ ہو گئی. اس بگاڑ کی دو بنیادی وجوہات ہیں، دو راستے ہیں، یا تو فطرت میں بگاڑ یا جبلت میں بگاڑ. فطرت میں بگاڑ آتا ہے شبہات کی وجہ سے، ڈاؤٹس. اسلام چاہتا ہے فطرت بگڑنے نہ پائے. قرآن کے شروع ہی میں فرما دیا ہے اس کتاب کے بارے میں کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو مریا نہ ہو، مریا شک کو کہتے ہیں. ولا تکن فی مریۃ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم کسی شک میں مت پڑے رہنا. فطرت کا بگاڑ ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے، لہذا فطرت کو ہر حال میں بگڑنے سے بچانا چاہیے. جبلت کا بگاڑ آ جائے وہ نسبتاً آسان ہے ٹھیک کرنا اس کو، لیکن فطرت اگر بگڑ جائے اس کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے. اور فطرت میں بگاڑ شبہات کی وجہ سے آتا ہے، ڈاؤٹس کی وجہ سے. جبلت میں بگاڑ آتا ہے ایپیٹائٹس کی وجہ سے، شہوات کی وجہ سے. جب انسان کی ایپیٹائٹس بے قابو ہو جائیں، جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کی شریعت میں پوری گنجائش موجود ہے، جیسا بھی ہم نے آدم علیہ السلام کے قصے میں دیکھا. لیکن جب یہ حدیں پار کرنے لگتی ہیں تو قرآن انہی خواہشات کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے ہوا. ہوا کیا ہے؟ ناجائز خواہشات، ایسی خواہشات جو کہ شریعت کے حدود کو توڑ کر حاصل کرنے کا جی چاہنے لگ جائے. شریعت کا لحاظ نہ کریں، جو خواہشات شریعت کے دائرے کے اندر مطمئن نہ رہیں، وہ پھر خواہشات بڑھ کر ہوا بن جاتی ہیں اور انسان شہوت کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے. تو قوت عدل، قوت علم بے قابو ہو جائے تو فطرت کے اندر شبہات آتے ہیں، اور قوت شہوت، قوت غضب بے قابو ہو جائے تو شہوات کو شے ملنے لگتی ہے، شہوات بہت بھڑکنے لگتی ہیں انسان کی. دل کی اصلاح اگر کوئی چاہتا ہے تو اللہ کی بات، اللہ کی یاد اس کا ذریعہ ہے. دل کی زندگی، دل کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا، آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. دل سلامت ہو یہ بڑی نعمت ہے، فطرت سلامت ہے اس کا مطلب. اور ایسا دل قیامت کے روز انسان کی سب سے قیمتی متاع ہوگی، سب سے پرائز پوزیشن ہوگا انسان کا سلامت دل. سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ وہ دن ہوگا جس دن کے نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے پاس سلیم دل، سلامت دل لے کر آئے. قرآن نے کہا ہے قلبہ مطمئن بالایمان، مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر. مومنوں کی پہچان بتائی ہے اللہ کا ذکر سن کر وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں. دنیا کی محبت دل کو بیمار کر دیتی ہے، بگاڑ دیتی ہے. قرآن میں ایسے بیمار دل کا ذکر بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے. تعمل قلوب، ان کے دل اندھے ہیں. علی قلوبہم اقفالھا، ان کے دلوں پر تالے چڑھ گئے ہیں. قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے. تو دل کے بگاڑ کے لیے یہ الفاظ بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور تو خاص اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا فرما، تو بہت عطا فرمانے والا ہے. دعا اللہ سے کرنی چاہیے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک،
اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى۔ یہ دونوں دعائیں صحیح مسلم میں موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ موضوع ہمارا اپنی ذات کا تزکیہ ہے۔ ہم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں۔ کسی چیز کو صحیح استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کا علم ہو، ریالٹی، کہ وہ چیز کیا ہے، اور اس چیز کی اہمیت کا علم ہو، امپورٹنس۔ کسی مشین کو بھی جب ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس مشین کے کتنے حصے ہیں، کون سا پارٹ کیا کرتا ہے، اس مشین کی ریالٹی کیا ہے، اور دوسرے اگر اس مشین کو ہم صحیح جگہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، کیا پوٹینشیل ہے اس مشین کے اندر، یہ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ ورنہ کیا ہوگا اگر ہمیں کسی چیز کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوگا، اگر ہمیں کسی چیز کی امپورٹنس کا، اس کی ویلیو کا ہمیں احساس نہیں ہوگا، تو یوں سمجھیے کہ جیسے کسی کے پاس ایک بہترین ہیرا ہے، بیوٹیفل ڈائمنڈ، اور وہ اس کی قدر اور قیمت سے ناواقف ہے، اس کو اس کی ویلیو کا پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس جو ہیرا ہے یہ کوہ نور ہے۔ جب اس کی قیمت سے وہ ناواقف ہوگا، اس کی اہمیت سے وہ ناواقف ہوگا، اس کی حقیقت نہیں پتہ ہوگی کہ یہ ہیرا ہے، وہ کانچ کا ٹکڑا ہی سمجھے گا، اس کو وہ بیکار سمجھے گا، اس کو بے وقت سمجھے گا۔ ہو سکتا ہے کسی جانور کے آگے لے جا کر ڈال دے، اس کو کتے کے گلے میں پہنا دے، یا ناسمجھ بچوں کے سامنے پھینک دے اس کو کھلونے کے طور پہ، وہ اس اتنے خوبصورت ہیرے کو کھلونا سمجھنے لگ جائے گا۔ اور جو شخص اس ہیرے کی، اس کوہ نور کی قدر اور قیمت سے واقف ہوگا، اس کی حقیقت سے واقف ہوگا، وہ تو اس ہیرے کو کسی بادشاہ کے حضور پیش کرے گا۔ بالکل اسی طرح سے اپنی ذات کو درست جگہ استعمال کرنے کے لیے، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو صحیح جگہ انویسٹ کرنے کے لیے، صحیح ہستی کی غلامی اختیار کرنے کے لیے، صحیح ہستی کو سرو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں، ہم اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں، ہمیں پتا ہو میں کون ہوں، میں کس قابل ہوں۔ کیا میں ادنا حقیر کانچ کا ٹکڑا ہوں جس کو کسی جانور کے آگے ڈال دیا جائے یا کھلونے کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے اپنے آپ کو؟ کیا میں کوئی ٹوائے ہوں، بے وقت اور حقیر، ناسمجھ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دینے کے لیے؟ کیا میں جانوروں کی غلامی کے قابل ہوں کہ میں کسی جانور کو سرو کروں؟ یا میں اعلیٰ ہوں، یا میں عرفہ ہوں، یا میں بہت قیمتی ہوں، میں پرائس لیس ہوں، میں ماسٹر پیس ہوں، میں تو یونیک ہوں، بالکل میں اتنی اعلیٰ ہوں کہ میں کسی بادشاہ کا غلام بننے کے قابل ہوں، کہ میں کسی بادشاہ کا غلام بنوں؟ اب جو اپنی ایویلیویشن ہوگی، جو اپنی قدر اور قیمت ہماری نظر میں ہوگی، ہم اسی حساب سے اپنے آپ کو انویسٹ کریں گے، ہم اسی کو سرو کریں گے۔ کہ مجھے اپنی جبلت کے تابع رہنا ہے، اپنی اینیمل انسٹنکٹس کو سرو کرنا ہے، دا اینیمل ان می، میرے اندر جو حیوان انسان ہے، کیا میں اس کے تابع بن کر اس کی غلامی میں زندگی گزاروں؟ یا میرے اندر جو روح ربانی ہے، دا ڈیوائن اسپارک ان می، جو میرا رب ہے، جو کہ کائنات کا بادشاہ ہے، کیا میں اس کی غلامی کروں؟ یہ تو اسی وقت ڈیسائیڈ ہوگا، اسی وقت فیصلہ ہوگا جب مجھے اپنے بارے میں علم ہوگا کہ میں ہوں کون، میں کس قابل ہوں۔ تو خود شناسی، سیلف ریکگنیشن،
خدا شناسی میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اپنے آپ کو ہم پہچانیں گے تو ہم رب کی معرفت بھی حاصل کر سکیں گے. اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو ہم رب کو نہیں پہچان پائیں گے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی فطرت کی اور جبلت کی. آپ چاہیں تو آپ 2 کالمز بنا سکتی ہیں. ایک پر لکھیے فطرت, ایک کی ہیڈنگ ڈالیے جبلت. ذرا سا ہم دوہرا لیتے ہیں, ریکیپ کر لیتے ہیں. فطرت کے اندر کیا کچھ پایا جاتا ہے اور جبلت میں کیا کچھ پایا جاتا ہے. فطرت کا تعلق روح سے ہے, جبلت کا تعلق جسم سے ہے. فطرت کے اندر انا ہے, ایگو. فطرت میں توحید گندھی ہوئی ہے, یونٹی آف گاڈ. فطری طور پہ انسان اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے, اوبیڈینس ٹو گاڈ یا اوبیئنگ اتھارٹی, یہ فطرت میں شامل ہے. اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے انسان, اللہ کی رضا چاہتا ہے, وہ گاڈ پلیزر ہے. فطری طور پہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے انسان فطری طور پہ. اللہ ناراض ہوتا ہے تو نیچرلی اندر سے فطری طور پہ وہ تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے. اپنا محاسبہ کرنا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی, یہ انسان کے اندر ہے. وہ اپنے آپ کو جج کر لیتا ہے کہ میں نے کیا ٹھیک کیا, میں نے کیا غلط کیا. فطری طور پہ نیچرلی انسان کے اندر حیا ہے, ماڈسٹی. اپنے آپ کو ڈھانکنا چاہتا ہے, اپنی برائیوں کو بھی ڈھانکتا ہے. کچھ کاموں پر اس کو شرم آتی ہے, سب کے سامنے نہیں کرنا چاہتا. اپنے گناہوں پر بھی شرمندہ ہوتا ہے, اپنی برائیوں پر بھی شرمندہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر حیا کا جذبہ ہے. پھر یہ احساس لے کر ہم دنیا میں آئے ہیں کہ یہ دنیا میرا وطن نہیں ہے, مجھ کو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا, مجھے لوٹ کر واپس چلے جانا ہے یہاں سے. میرا وطن کچھ اور ہے, میرا ملک کوئی اور ہے, میں کہیں اور کا شہری ہوں, میں دنیا کا نیشنل نہیں ہوں. پھر فطری طور پہ یہ صلاحیت موجود ہے, یہ کیپیبلٹی ہے انسان کے اندر کہ وہ علم حاصل کرتا ہے اور علم سکھا سکتا ہے. اکوائرنگ اینڈ امپارٹنگ نالج, یہ سب چیزیں موجود ہیں فطرت کے اندر. پھر دوسری طرف جبلت. جبلت میں یہ چیزیں بھی گندھی ہوئی ہیں, یہ بھی ہم لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ, کوئی سکھاتا نہیں ہم کو, یہ ہماری جبلت کے اندر موجود ہیں. تحفظ جان, جسم چاہتا ہے کہ میری حفاظت ہو, تحفظ جان, مجھے تکلیف نہ پہنچے, مجھے کوئی ہرٹ نہ کرے, مجھے کوئی اذیت نہ پہنچائے, مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے. تو تحفظ جان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسٹنکٹ رکھا ہے انسان میں, وہ ہے فیئر انسٹنکٹ. فیئر, خوف. خوف کی کیفیت جبلت کے اندر موجود ہے. خوف کی وجہ سے ہم نقصان سے بچتے ہیں. اگر چیزوں کا خوف نہ ہو ہم بہت سے نقصانات کا شکار ہو جائیں. ہم کسی اونچی منزل سے چڑھ کر نیچے چھلانگ نہیں لگاتے, خوف کی